السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ المومنون کے 8 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 5واں مرکزی موضوع کامیاب لوگ ہے۔ اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے پہلا ہے کون لوگ کامیاب ہیں۔ ہم پہلے 3 نکات پہ بات کر چکے ہیں۔ چوتھا ہے جو زکوٰۃ و عشر ادا کرنے والے ہیں۔ چوتھا اس میں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو لازمی فاعلون، اس کو فاعل فعل کے عمل کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم سمجھ کے عمل کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ مدینہ میں فرض ہوئی اور اس کے نصاب اور شرح کا تعین مدینہ میں ہوا، مگر اس کی مشروعیت کی مکہ میں ہو چکی تھی کہ یہ دین کا حصہ ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اکثر مکی صورتوں میں زکوٰۃ کا ذکر ہے اور یہ اتنا اہم عمل ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جب کچھ گروہوں نے، کچھ قبیلوں نے انکار کر دیا کہ ہم نمازیں بھی پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، تو حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ اتنا ہے، مطلب ان کو عموماً مسلمان سمجھا ہی نہیں، ان کے خلاف لڑائی کی۔ تو یہ زکوٰۃ اور عشر کہتے ہیں 10ویں حصے کو۔ تو جو زمین ہے اس کا میں سے جو پیداوار ہے اس کا 10واں حصہ نکالنے کو عشر کہتے ہیں۔ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے نا جی، وہ ہے کہ نارملی جو آپ کے پاس سونا پڑا ہے، جس کا نصاب ہے جی چاندی 52 تولے ہو، سونا 7.5 تولے ہو، تو اتنا ہو اس کی ہوئی مالیت ہو، تو وہ پھر اس کا 2.5% دینا ہوتا ہے۔ 2.5% کیا 40واں حصہ اس کا 2.5%۔ تو لیکن زمین کی جو پیداوار ہے، اگر وہ چاہی ہے، یعنی کہ کنویں سے سراب ہوتی ہے، نہر سے سراب ہوتی ہے، جس کا آپ نے ابھی آنا دینا ہے، اس کی کاسٹ آتی ہے، ٹیوب ویل سے ہے، تو پھر اس کا 5% ہے، 20واں حصہ دینا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ بارانی ہے، بارش سے سراب ہوتی ہے، آپ کو پانی لگانے کی قیمت نہیں ادا کرنی پڑتی، تو پھر وہ عشر ہے، 10واں حصہ ہے۔ اور اگر کوئی خزانہ مل گیا، کوئی لاٹوں کچھ اور ہو گیا، ایسی چیز آ گئی جہاں سے غنیمت کا مال ہے، تو پھر 5واں حصہ ہے، 20%۔ تو یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ تو یہ ایک لازمی چیز ہے، نمازوں کی حفاظت ہے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اگلا یہ نکتہ 5واں اور چھٹا ہے کہ شرم گاہوں کی مسلسل حفاظت کرنے والے ہیں، بیویوں اور کنیزوں کے علاوہ کسی سے تعلقات نہیں رکھتے، الا علی ازواجہم، جو ان کی بیویاں ہیں یا ان کی ملکیت میں لونڈیاں ہیں، اس کے علاوہ کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ اور جو اس کے سوا چاہے، اللہ نے ساتھ میں کہا ہے، اس کے سوا چاہے بیوی اور لونڈی کے علاوہ، تو وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ آدون اپنی جو حد ہے اسے گزر جانے والے ہیں۔ جب آپ حد سے بڑھیں گے، آپ کی زمین ہے، ذرا ساتھ والے کی زمین ڈالے نا، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ جب بکریاں چلی جاتی ہیں، کسی دوسرے قتل ہو جاتے ہیں، آپ نے مکان بنایا، کسی دوسرے کی حد کو کراس کریں، یہ ہاکی کرکٹ فٹ بال کھیلتے ہیں، وہ گول لائن کیا ہے، ایک حد کراس کر جاتا ہے گیند۔ اچھا سائڈ لائن کیا ہے، ہر چیز کی ایک حد ہے، انسان کی حد ہے 6 دفعہ 10 دفعہ وہ ریپلے دکھاتے ہیں، جی حد ہوئی ہے کہ نہیں، پہلے بندہ پہنچا ہے کہ پہلے گیند پہنچا ہے، کیا گیا ہوا ہے کچھ، تو انسان اللہ کی کوئی حد نہیں۔ تو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ سارا کچھ۔ اور یہ اللہ نے اس میں یہی بات سورہ مائدہ 70 اس میں بھی کہا ہے، تو اس کی 30 نمبر آیت میں، کہ اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ وہ کسی اور پر نہیں ریجھتے اور نہیں اس کا سلسلہ کرتے۔ تو جائز نکاح اور ملک یمین، یعنی کہ لونڈیاں جو، اور لونڈی وہ جو غنیمت میں آئی اور اسے جو امیر لشکر جو ان کو دے دے، اپنی مرضی سے نہیں ہے قابو کرنے والا۔ اس کے علاوہ باقی سب صورتیں جو ہیں وہ طلقات کی عورتوں کے ساتھ حرام ہیں۔ نکاح کی شرائط مندرجہ ذیل ہیں۔ عورت کو بسانے کے لیے کیا جائے، وقت گزاری کے لیے نہیں ہے، اور اس کی رضا لی جائے، نکاح اس کا ولی کرے، نکاح کا اعلان عام ہو اور کم از کم 2 گواہ ہوں، حق مہر مقرر کیا جائے۔ ان شرطوں کو پورا نہ کرنے والے نکاح، مثلا نکاح متع، نکاح حلالہ، نکاح شغار جائز نہیں ہے، یہ حرام کاری ہے۔ اب اللہ نے یہ جو جنسی خواہش انسان میں رکھی ہے، عورتوں میں، مردوں میں، تو ان خواہشات کے پورا کرنے کی 3 ممکن صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مکمل ترک کر دینا، رہبانیت اختیار کر لی، اس میں سے بالکل اس میں سے نکل جانا، اور پھر جو نکل گئے ہیں وہ چرچ میں چلے گئے، باقی جگہ پہ چلے گئے، ایسی جگہ پھر وہاں جو کچھ ہو رہا ہے، جو اتنے اسکینڈل آ رہے ہیں، سب آپ نے دیکھے ہیں۔ مکمل آزاد معاشرہ، یورپی معاشرہ، میرا جسم میری مرضی، کیا نتیجہ اس کا؟ خرابی 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 خرابی، ہر طرف سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تیسرا اعتدال، کہ صرف بیوی یا لونڈی سے تعلق، اس لیے اللہ نے 4 بیویوں کی اجازت دی ہے، کہ اگر سنبھال سکتے ہو، کر سکتے ہو انصاف، تو 4 رکھ سکتے ہو، لیکن جس سے کہ نکاح نہیں ہے، یہ نکاح یا زنا، یہ 2 ہی آپشن ہے، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ نکاح کے علاوہ یہ ملک یمین کا ایک اللہ نے آپشن رکھا ہے، باقی سب زنا ہے، تو اس سے بچنا ہے، کیونکہ یہ عباد الرحمان کی شامل نہیں ہوتا ایسا بندہ۔ تو اسلام نے معتدل روش اختیار کی ہے۔
بیوی یا لونڈی کے علاوہ باقی سب صورتیں ناجائز اور حرام قرار دی ہیں، جن میں زنا، لواطت، ہم جنس پرستی سب شامل ہیں۔ تو اس میں تو ابھی بڑی بنی ہوئی ہے، یہ پوری دنیا چلی ہوئی ہے، اللہ اور بیٹی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، جن کے لیسبین کی اور ان کے سب کے حقوق ہیں، انہیں کے حقوق ہیں، باقی کسی کا کوئی حق نہیں ہے، انسانیت کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ صافہ نقطہ امانتوں اور عہد کو پورا کرنے والے ہیں۔ 8 نمبر میں جتنی مانتے ہیں ان کے پاس ہیں، جو عہد ہیں زبان کی، اپنی جو بات کی، عہد کیا ہوتا ہے؟ جو زبان سے بات کی، ان کی رعایت کرنے والے ہیں، ان کا خیال رکھنے والے ہیں، ان پہ پورا اترنے والے ہیں۔ تو امانت اور عہد و پیمان سے مراد ہر وہ امانت اور عہد ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا معاشرہ یا فرد کی طرف سے سپرد کیا گیا ہو۔ یہ منصب بھی ہو سکتا ہے، اقوال بھی ہیں، اموال بھی ہیں، عہد بھی ہے، نکاح کا معاہدہ بھی ایک امانت ہے، ایک عہد و پیمان ہے۔ تو امانت میں خیانت اور وعدہ خلافی دونوں ایسے جرم ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامتیں قرار دیا ہے۔ تو جو منافق کی 3 نشانیاں بتائی ہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے اور خیانت کرتا ہے۔ تو یہ ساری صفتیں، اب وعدہ خلافی کرنے والا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جو وعدہ کیا ہے پھر اسے مکر جائے گا، کچھ کرے گا، پھر خیانت کرے گا اس میں سے۔ تو یہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ یہ ابو ہریرہ کی روایت ہے اور عمر بن عاص کی روایت ہے، جس میں 4 خصلتیں بتائی گئی ہیں کہ جھوٹ ہے، عہد سے بے وفائی ہے، گالم گلوچ ہے اور ناحق بات ہے۔ تو یہ ایسا بندہ منافق میں، اور منافق جہنم کے آخری درجے میں ہوں گے۔ اور سورہ مائدہ بھی شروع ادھر سے ہو رہی ہے کہ آمنوا واوفوا العقود، اپنے عہد پورے کرو، عہد پورے کرو، دشمن سے بھی عہد ہے تو پورا کرنا ہے۔ اور اس میں آخری جو بات آ رہی ہے 8واں نقطہ 110 111 آیت میں سے، ایمان کا مذاق اڑانے پر صبر کرنے والے ہیں۔ ابھی مذاق کا اڑاتے ہیں، جنہیں داڑھی ہوتے ہیں، جو اسے مسیتل کہتے ہیں، اور کیا کیا نام دیتے ہیں، باقی بھی کچھ ہے، تو اس پہ صبر کرتے ہیں۔ جنہوں نے مذاق بنا لیا اور انہوں نے یاد بلا دی اللہ نے کہ میری، اس یاد نہیں کرتے اور ہنسی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا جنہوں نے صبر کیا ہم انہیں جزا دی، بے شک یہی ہم الفائزون، یہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ اور سورہ نمبر 103 اللہ سر، اس میں کہا سب انسان خسارے میں ہیں، لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو جو حق پہ کھڑے رہے اور اس کے لیے تکالیف پر صبر کیا، وہی کامیاب ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔